السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی سر۔ سر جی آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا مصطفیٰ بھائی آپ کے ہاں بھی بارش ہو رہی ہے؟ نہیں ساجی، ویسے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارشیں ہوئی ہیں ویسے خوب؟ ہاں جی، پچھلے 3-4 دن کافی بارش ہوئی ہیں، بلکہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے جی کہ ہمارے تو روڈ ہی پانی میں ڈوب گئے تھے سارے شہر کے۔ بس میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روڈ ڈوبے ہیں یا خالی ہیں؟ نہیں اب تو خالی ہو گیا جی، 2-3 دن پہلے ہوئی تھی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگاتار ہوئی تھی اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا تھا۔ اچھا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین آمین جی آمین۔ اچھا جی، فصل فی اصناف اعراب
फसल है फेल के एराब की अकसाम के बारे में। ठीक है जी। असनाफ सिन्फ को कहते हैं, सिन्फ कहते हैं किस्म को। फेल की एराब की अकसाम के बारे में, वही अरबातुन, वो चार हैं, वो चार हैं। फेल मुजारे का एराब जो आप लोगों ने पढ़ा था, रफा नसब और जज़म, वही बता रहे, उसको आप लोगों ने पढ़ा था। मैं फिर खुलासा अर्ज कर देता हूँ। नौहमीर में जो हमने पढ़ा था वो यही था। फेल मुजारे के 14 सीगे होते हैं। 2 सीगे यानी नून ताकीद, नून जमा मुअन्नस, गायब और हाजिर, ये दोनों किसके होते हैं? ये तो मबनी होते हैं, मुशाबे मबनी होते हैं। बाकी का रह गया बाकी रह गए 12 सीगे। बाकी रह गए 12 सीगे। 12 के अंदर 5 सीगों को हमने एक तरफ कर देना है, 7 सीगों को एक तरफ कर देना है। 5 सीगे कौन से थे? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और 2 मुतकल्लिम थे। इनका एराब अलग था और 7 सीगों का एराब अलग था। ये जो 5 सीगे हैं ना, अगर ये सही के हों, यानी इसके तीनों हरूफ में से कोई भी हरफ हरफ इल्लत ना हो, तो फिर उस वक्त इसका एराब क्या होगा? रफा जम्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जज़म सुकून के साथ। रफा जम्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जज़म सुकून के साथ होगा। जैसे हुआ यज़रिबु रफी हालत में पेश आ गया, लन यज़रिबा नस्बी हालत में ज़बर आ गया, लम यज़रिब जज़म वाली हालत में सुकून आ गया। तीसरी किस्म है, अच्छा जी, यही 5 सीगे अगर सही के ना हो, बल्कि इनका आखिरी हरफ जो है वो हरूफ इल्लत में से कोई एक हो, वाव अलिफ या में से कोई एक हो। अगर हरूफ इल्लत में से वाव और या है तो फिर इनका एराब क्या होगा? रफी हालत के अंदर रफा तकदीरी होगा, नस्बी हालत के अंदर नसब लफ्जी होगा, और जज़म वाली हालत के अंदर उस आखिरी हरफ इल्लत को हज़फ कर देंगे। जैसे हुआ या वज़ू वयरमी, ये रफी हालत है तो रफा तकदीरी है इसके अंदर। लन यग़ज़ुवा लन यरमिया, ये नस्बी हालत है, नसब लफ्जों में नजर आ गया। और जज़म की हालत के अंदर क्या करेंगे? उस आखिरी हरफ यानी हरफ इल्लत वाव अलिफ या में से जो भी होगा उसको हम हज़फ कर देंगे। जैसे लम यग़ज़ु लम यरमी, लम यग़ज़ु लम यरमी, यरमी यग़ज़ु, यहाँ वाव को हज़फ कर दिया, यरमी के अंदर या को हज़फ कर दिया। और अगर यही 5 सीगों का आखिरी हरफ हरफ इल्लत है, लेकिन वाव और या की तो बात हो चुकी है, लेकिन वो हरफ इल्लत अलिफ है, तो फिर क्या इसका एराब होगा? फिर रफी हालत के अंदर भी तकदीरी, नस्बी हालत के अंदर भी तकदीरी, और जज़म वाली हालत के अंदर वही होगा कि लाम कलमे को हम हज़फ कर देंगे। जैसे हुआ यरज़ा वलन यरज़ा वलम यरज़ा वलम यरज़ा, आखिर से अलिफ को हज़फ कर दिया। अब ये 5 सीगों के हाल हो गए। 5 सीगों की 4 हालतें होगी, सॉरी 3 हालतें होगी। सही के होंगे तो नॉर्मल एराब आएगा, रफा में रफा, नसब में नसब, जज़म में जज़म। गैर सही के होंगे तो वाव और या के होंगे, वाव और या आखिर में होगा,
تو پھر رفع تقدیری نصب لفظی جزم میں لام کلمے کو یعنی حرف علت کو حذف کر دیں گے. اور اگر یعنی 5 صیغوں کا جو آخری حرف ہے وہ حرف علت الف ہے تو پھر رفع تقدیری نصبی تقدیری اور جزم میں لام کلمے کو وہ آخری جو حرف ہے الف اس کو حذف کر دیں گے. اب رہ گئے باقی کے 7 صیغے. باقی کے 7 صیغوں کے اندر کون کون سے صیغے آتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. 4 تثنیہ کے آگے، ایک جمع مذکر غائب، ایک جمع حاضر اور ایک جمع مذکر ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مذکر حاضر. یہ 2 صیغے ہو گئے، 6 ہو گئے. اور ایک رہ گیا یہ کہ ہے واحد مؤنث حاضر. ان 7 صیغوں میں نون آتا ہے مضارع کی گردان میں. یضربانی، یضربون، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، یہ 7 صیغے ہیں، ان کے اندر نون آتا ہے. تو ان کے یہ جو 7 صیغے ہیں یہ چاہے صحیح کے ہوں چاہے غیر صحیح کے ہوں، یعنی حرف علت ان کے آخر میں چاہے واو ہو یا ہو الف ہو کوئی بھی ہو، ان کا ایک ہی اعراب ہے. رفع حالت کے اندر ان کا نون باقی رہے گا، نصبی اور جزمی حالت کے اندر ان کا نون حذف ہو جائے گا. جیسے یضربانی ہے، جب لن لگے گا لن یضربا ہو جائے گا، لم لگے گا لم یضربا ہو جائے گا، نون ہٹ جائے گا. تو یہ ان کا اعراب ہے. یہ اس پوری فصل کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے، ترجمہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں. فصل فعل کے اعراب کی اقسام کے بیان میں. وہی اربعۃ، وہ 4 ہے. الاول پہلا یہ ہے ان یکون الرفع بضمتی، یہ کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ. یہ قسم خاص ہے مفرد صحیح کے ساتھ، مفرد صحیح کے ساتھ غیر مخاطبہ، یعنی جس کے اندر حاضر کے صیغے نہ ہوں. تقول ہوا یضرب ویضرب ولم یضرب. دوسری قسم یہ ہے کہ رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ ہوگا. یہ قسم خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، تثنیہ کے 4 صیغے ہیں، جمع مذکر کے ساتھ، جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں غائب اور حاضر، اور مفرد مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کے ساتھ، چاہے وہ صحیح ہو کانا او غیرہ یا اس کے علاوہ ہو. تقول ہما یفعلانی، ہم یفعلون، انتی تفعلین. یہ دیکھیں رفع حالت کے اندر تینوں کے اندر کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. اور نصبی حالت کے اندر لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلی، نون حذف ہو گیا. لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، نون حذف ہو گیا. تیسری قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، جزم میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ. یہ قسم خاص ہے ناقص یائی اور واوی کے ساتھ، یعنی جس فعل مضارع کے آخر میں حرف علت واو اور یا ہو، غیر تثنیہ اور جمع کے، جس میں نہ تثنیہ ہو نہ جمع ہو نہ حاضر کے صیغے ہوں. ہوا یرمی و یغزو تقدیری ہے، لن یرمیہ لن یغزوا نصب لفظی ہے، لم یغزو لم یرمی، یہاں لام کلمہ یعنی واو اور یا حذف ہو گیا. چوتھی یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جزم میں لام کلمے کو حذف کرنے کے ساتھ. اچھا جی، یہ قسم خاص ہے ناقص الفی کے ساتھ. استاد جی یہ جو آخری حاضر کا ہو. میں 1 منٹ بتاؤں. جیسے ہوا یسعى ولن یسعى ولن یسعى ولم یسعى، تو یہاں دیکھیے گا یہاں یعنی کہ رفع بھی تقدیری ہے، نصب بھی تقدیر، جزم میں لام کلمہ حذف ہو گیا. جی کیا فرما رہے ہیں استاد جی؟ یہ اس میں ناقص الف اس میں کہاں، مطلب اس میں کیا چیز حذف کی ہم نے؟ ہوا یسا ولن یسا میں ہوا یسا کے اندر کیا حذف کیا؟ آخر میں حذف کیا ہے لام کلمہ. جی استاد جی پھر یہ اصل میں کیسے تھا؟ مطلب ہوا یسا بھائی آخر میں الف ہے نا، یا ہوا یسا الف ہے یا نہیں آخر میں؟ اچھا کھڑی زبر، ٹھیک تقدیری ہے. ہاں جی صحیح. جی
फस्लुन अल मरफू आमिलहु मानवियुन व हुवा तजर्रुदु अन नासिब वल जाज़िम नहु हुवा यज़रिबु अलैहि। फसल है मरफू के बारे में, जो भी मरफू होता है फिल मुजारे, इसके अंदर आमिल कौन सा होता है? नसब होता है तो लन होता है, जज़म होता है तो लम होता है। मरफू के अंदर आमिल कौन सा होता है? तो वो जैसे हमने नुहमीर में पहले पढ़ा था कि मरफू के अंदर आमिल मानवी होता है, जो छुपा हुआ होता है अंदर, यानी इब्तिदा आमिल है। और आमिल मानवी के बारे में मुख्तलिफ हमने 3-4 मजहब पढ़े थे। उनमें से एक ये है कि उनमें से एक मजहब ये है कि आमिल से नासिब और जाजिम यानी किसी भी आमिल से खाली होना, ये भी एक आमिल है। और ये आमिल क्या करता है? ये रफा दे देता है। ठीक है, तो इसको मानवी कहते हैं। आमिल मानवी क्या है कि कोई भी कलमा नासिब और जाजिम से खाली हो, नसब देने वाले आमिल, जज़म देने वाले आमिल से खाली हो, तो वो उसको आमिल मानवी कहते हैं। वो उस कलमे को रफा दे देता है। जैसे हुआ यज़रिबु व यग़ज़ु व यरमी व यसआ, तो ये सारी हालतों के अंदर रफा है। अल मंसूब आमिलहु खमसतुन, मंसूब उसके आमिल खमसत अहरुफिन, 5 हरफ है। यानी फेल मुजारे पे को जो नसब देंगे ना, वो 5 आमिल है, 5 हरूफ है वो जो अमल करते हैं। अन लन कई इदन, अन लन कई इदन। अच्छा, और अन ये इसको कहते हैं अन मुकद्दरा। जैसे उरीदु अन तहसिना इलैया, मैं चाहता हूँ ये कि तू मेरी तरफ एहसान करे। व अना लन अज़रिबका अन तहसिना इलैया, व अना लन अज़रिबका, और मैं हरगिज तुझे नहीं मारूंगा। अच्छा, व अस्लम तु कई अदखुलल जन्नह, अदखुलू था ना ये अफ़ालू के वजन, तो कई ये भी आमिल है। मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो। तो कई ने अदखुला को क्या कर दिया? नसब दे दिया। इज़न, इज़न यग़फ़िरुल्लाहु लक, यग़फ़िरुल्लाहु होना चाहिए था ना, यग़फ़िरुल्लाहु लक। कोई शख्स कहे अना अतरुकुल माआसी, मैं गुनाहों को छोड़ दूंगा, तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? तब तो अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा। ठीक है। या कोई कहे अना अतूबू, मैं तौबा करता हूं, तो उसके जवाब में क्या कहे आगे से? इज़न, तब तो अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा। अन का माना तो है के का माना देता है ये के। लन हरगिज, कई ताके, इज़न तब तो। व तुक़द्दरु अन फी सबाति मवाज़िया, और कह रहे हैं अन 7 जगहों पे छुपा हुआ होता है। कितनी जगहों में छुपा हुआ होता है? 7 जगहों पे। हत्ता के बाद, जैसे असलम तो हत्ता अदखुलल जन्नह, अदखुला अदखुलू था, तो अदखुला क्यों आया? क्योंकि इसके बाद अन छुपा हुआ है। हत्ता के बाद लामे कई के बाद अन छुपा होता है, यानी वो लाम जो कई का माना दे। जैसे क़ाम मज़ीदुन लियज़हबा, यज़हबू था, यज़हबा हो गया। लामे जहद के बाद, लामे जहद आप लोगों ने पढ़ा था ना हमीर के अंदर, वो लाम जो अफ़ाल नाक़िसा की खबर पर दाखिल होता है, काना फ़िल नाक़िस उसकी खबर पर दाखिल होता है। जैसे मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और वो फा जो 6 चीज़ों के जवाब, जो इन चीज़ों के 6 चीज़ों के जवाब में आए ना, उसके बाद भी अन छुपा हुआ होता है। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं? अमर, नहीं, नफ़ी, सॉरी इस्तिफ़ाम, नफ़ी, तमन्नी और अर्ज़। इनके बाद जो फा आएगी ना, उसके बाद अन छुपा हुआ होगा, लिहाजा उसके बाद फ़िल मुज़ारे को हम नस्ब दे देंगे। उस्ताद जी, इसका क्या मतलब है? लामे जहद का आपने क्या बताया? लामे जहद उस लाम को कहते हैं जो अफ़ाल नाक़िसा की खबर, अफ़ाल नाक़िसा की खबर पर दाखिल होता है। यानी फ़ेल नाक़िस जो कान है ना, इसकी खबर पर आता है। फ़ेल नाक़िस का एक किस्म होता है, खबर होती है। जैसे मा कान अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह इसका इसम, युअज़्ज़िबुहुम बनता था, ये इसकी खबर, लियुअज़्ज़िबहुम, तो लाम ने आके उसको नस्ब दे दिया कि ये वो लाम है जो कान फ़ेल नाक़िस की खबर पे दाखिल हो रहा है। इसको लामे जहद कहते हैं। सही।
اسلم فتسلم فتسلما، تو اسلام لیا تو کیا پا جائے گا؟ سلامتی پا جائے گا. تسلمو تھا ولا تعصی فتعذب، گناہ مت کر بس تجھے عذاب دیا جائے، تو عذبو تھا تو عذبا کر دیا. لا تعصی نہیں ہے نا اس کے جواب میں یہ فائی، اس لیے اس کے بعد ان چھپا ہوا. حل تعلم فتنجو، کیا تو سیکھتا ہے یا کیا تو تعلیم حاصل کرتا ہے فتنجو کہ تو نجات پا جائے. وما تزورنا فنکرمک، یہ نفی ہے، تو کیوں نہیں ہماری زیارت کرتا، فنکرمک پر ہم تیرا اکرام کریں. نکریمو تھا تو نفی کے جواب میں فا یہ نہیں، اس کے بعد ان چھپا ہوگا، لہٰذا اس کے بعد فعل مضارع کو نصب دے دیں گے. استاد جی یہ جو 6 ہے ذکر کیے میں، ان کے بعد یعنی لازمی طور پہ فا آئے گا ہمیشہ، یعنی امر نہیں استفہام اور نفی ان سب کے بعد ہمیشہ فا آئے گا جب بھی یہ آئیں گے اسی لیے. ہاں جی. اچھا جی. الا لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے لیے مال ہوتا کہ میں اس کو خرچ کرتا. فقو تھا تو انفقہ اس کو کر دیا. الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہ آپ لوگوں نے پڑھی. الا یہ عرض ہے، عرض تو پتہ ہے نا، نرمی کے ساتھ کسی کے سامنے بات کو رکھنا. اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ بھلائی پائیں. تصیبو تھا تو یہ اس کے جواب میں چونکہ فائی اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے. اچھا جی کہاں چلا گیا؟ وبعد الواو الواقعات فی جوابی حاضر المواضع، اور کہہ رہے ہیں اس واو کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو واقع ہوتی ہے ان جگہوں کے جواب میں. واو صرف کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اچھا جی چلیں، واو صرف کسے کہتے ہیں ابھی پڑھی تھی نا آپ لوگوں نے. چلیں وہ آگے آ جائے گی، واو صرف کو ہم دیکھ لیتے ہیں، آگے آ جائے گی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں اس واو کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو واو ان چیزوں کے جواب میں آتا ہے. کن چیزوں کے جواب میں آتا ہے؟ اللہ سے صاحب کا میسج آ رہا ہے تو بس ان کو میں رپلائی کر رہا تھا اس لیے. پڑھ لیں پھر ہم پڑھتے رہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی استاد جی. کہہ رہے ہیں اس واو کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو ان جگہوں کے
جواب میں واقع ہوتی ہے، کذالک اس کی طرح ہی، یعنی فا کی طرح. کون کون سی جگہ ہیں؟ جیسے امر کے جواب میں جو واو آئے، اسلم و تسلیمہ، تو اسلام لیا، اسلام لا اور تو سلامتی پا، الی آخری ہی. اسی طرح چلتے جائیں، نہیں کے جواب میں جو واو آئے گی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، آگے آگے چلیے گا. وبعد او بمعنی الی ان او الا ان، اور اس او کے بعد بھی ان چھپا ہوگا جو الی ان یا الا ان کے معنی میں ہوگا. جیسے لا احبسنک، لا احبسنک لا احبسنک او تعطینی حقی، میں تجھے روک کے رکھوں گا، پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے. تو عطیہ، تو عطی تھا یعنی رفع حالت تھی اس کی، لیکن سوری تو عطیہ، یہ ٹھیک ہے. تو عطی تھا، اس کے بعد واو کے بعد ان چھپا ہوتا، اس لیے اس نے تو عطیہ نصبی حالت کر. تو یہ واو کس کے معنی میں ہے؟ کس کے معنی میں ہے؟ اعلان کے معنی میں بھائی. جی صحیح، اعلان اور یہاں تک الا. کہ میں نے ترجمہ بھی کیا کر رہا ہوں پھر بھی نہیں سمجھ آئی نا. اعلان یہاں تک اعلان کا ترجمہ ہی ہوتا ہے. اچھا جی، اور الا ان کے معنی میں جو واو ہو اس کی مثال کیا تھی؟ الا ان کے معنی میں جو ہو اس کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ ہے کسی بھائی کے ذہن میں مثال؟ قرآن پاک کی آیت تھی، قرآن پاک کی آیت تھی. قرآن پاک کی آیت تھی. یہ گھنٹہ کس کا، مولانا ناصر صاحب کا ہے یا مولانا بلال صاحب کا ہے؟ صحیح، 2-3 دن سے مولانا ناصر صاحب بھی پڑھا رہے ہیں اس ٹائم میں. ویسے گھنٹہ کس کا ہے؟ کس کا؟ مولانا بلال صاحب کا. بلال صاحب کا ہے. بلال صاحب کا آ رہے ہیں پڑھانے آج کل؟ جی جی استاد جی آ رہے ہیں. اچھا جی، آگے مولانا بلال صاحب. کافی ہے پھر اتنا، میں تو کہتا تھا اگر آج کوئی نہیں آیا تو پڑھاتے رہیں گے. وواو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو اعجبني قيامك. وہ واو عطف، اور واو عطف کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. واو عطف کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. کب؟ جب معطوف علیہ سری اسم ہو، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ تقریباً تمام حروف عاطفہ کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. استاد شرط کیا بتائی آپ نے؟ جب چھپا ہوگا، جب معطوف علیہ، معطوف علیہ یعنی جو پہلا ہوتا ہے وہ اسم ہو سری، ضمیر نہ ہو، صحیح صحیح. فعل نہ ہو. فعل بھی تو جملہ بن کر معطوف علیہ بن جاتا ہے نا. وہ اس لیے چھپا ہوتا ہے، اس کے بعد چلو میں وجہ بھی بات کر دیتا ہوں، وہ اس لیے چھپا ہوتا ہے تاکہ فعل کا عطف اسم پر لازم نہ آئے. جب ان آ جاتا ہے نا اس کے بعد، واو کے بعد حروف عطفہ کے جو ہوتے ہیں حرف عطف، اس کے بعد جب ان آ جاتا ہے تو ان تو مصدر ہی ہوتا ہے. یہ تو فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے نا، تو مصدر اسم ہوتا ہے، تو پھر اسم کا اسم پر عطف ہو جاتا ہے.
جیسے آجبنی قیام کا وتخرجو تو بننا چاہیے تھا وتخرجا پڑھا جائے. مجھے تعجب میں ڈالا تیرے کھڑے ہونے نے وتخرجا اور تیرے نکلنے نے. تخرجا کا میں نے ترجمہ نکلنا مصدر کا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے شروع میں ان مصدریہ ہے نا، چھپا ہوا ہے، اور ان مصدریہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان ہے نا مصدریہ، اس کا لام کئی کے ساتھ اظہار کرنا یعنی ظاہر لانا، لفظوں میں لانا، یہ جائز ہے. جیسے اسلمت لان ادخل الجنہ. اچھا لی یہ جو لام ہے نا یہ لام کئی ہے تو وہ بھی آ گیا اور ان بھی آ گیا. اور واو عطف کے ساتھ بھی، جیسے آجبنی قیام کا وان تخرجا، یہاں بھی ہم نے واو کے بعد ویسے ہی ان چھپا ہوا تھا لیکن اس کا اظہار کرنا چاہیں تو لفظوں میں بھی لا سکتے ہیں. وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ فِي لَامِ كَيْ فِي لَامِ كَيْ إِذَا اتصلت بلا النافیۃ نحو لئلا يعلم. اچھا جی، اور کہیں کہ ان کا ظاہر کرنا، لفظوں میں لانا یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. کب؟ جب لام کئی کے اندر، جب وہ اس کے جو لام کئی ہے وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، لا نافیہ کے ساتھ کیا ہوا ہو؟ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، جیسے مثال میں کیا ہے؟ لئلا یعلم، یہ جو شروع میں لام لگا ہوا ہے یہ لام کئی ہے. اس کے بعد ان ہے، ان لا یعلم کیا تھا؟ لئن لا یعلم. ٹھیک ہے، وہ تو پھر لام کئی کو جو لا نافیہ کے اندر ادغام کر دیا گیا نا، اللہ یعلم. تو اس صورت میں اس کا اظہار کرنا، لفظوں میں لانا یہ لازم ہے، یعنی واجب ہے، یہ ضروری ہے. چلیں جی، کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد
मिन गैरी तरद्दुदिन, ये बाब है फिल मुबादराती, जल्दी करना, इलल खैरात, भलाई के काम की तरफ। खैरात से मुराद यहाँ नेकी है कि नेकियों में जल्दी करना। वहस्सी मन तवज्जह लिखैरी अलल इकबाल, और आमादा करना, हस्सी आमादा करना उस आदमी को कि जो मुतवज्जे हो भलाई के लिए, अलल इकबाल, तवज्जो से, पूरी तवज्जो से भलाई की तरफ जो इंसान आना चाहता है उसको आमादा करना, उभारना, बिल जद्दी, मेहनत के साथ, मिन गैर तरद्दुदिन, बगैर किसी शक के, तरद्दुद के। यानी मतलब यह है कि नेकियों में जल्दी करने चाहिए, नेक कामों में जल्दी करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में ये बाब है। उसमें सबसे पहले साहिब किताब ने आयत पेश की है, क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्तबिकुल खैरात, कि तुम सबकत करो नेकियों में, फस्तबिकु, सबकत करो तुम, अल खैरात, नेकियों में, यानी नेक काम में सबकत करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सुस्ती ये एक आखिरत से गफलत का सबब है। इससे गफलत पैदा होती है, इंसान आखिरत में से गाफिल हो जाता है। तो नेकियों में जल्दी करनी चाहिए। और आगे फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, दौड़ो, सारिउ का माना दौड़ो तुम, इला मगफिरतिन, मगफरत की तरफ, मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से है, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्जुहा अस्समावात वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, तैयार की गई है ये जन्नत मुत्तकियों के लिए, तकवा इख्तियार करने, डरने वालों के लिए जन्नत को तैयार किया गया है। यहाँ मगफरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिक्र किया गया है। मगफरत से मुराद मगफरत के असबाब हैं, बख्शिश के असबाब मुराद नेकियां हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और भी बहुत सारी नेकियां हैं, ज़िक्रुल्लाह है। इन चीज़ों की तरफ इंसान सबकत करे तो अल्लाह मगफरत का ऐलान फरमाएगा। बाज़ रात ये फरमाते हैं कि मगफरत से मुराद फ़र्ज है, कि फ़राइज़ की तरफ दौड़ो। अल्लाह ने जो चीज़ें फ़र्ज की हैं, अल्लाह की फ़र्ज की हुई चीज़ों की तरफ दौड़ो। यहाँ पर फरमाया अर्ज़ु हस समावात वल अर्ज़, उसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल देकर समझाया है। हकीकत में मुराद नहीं है कि आसमान और जन्नत की जो चौड़ाई या लंबाई है, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना खला है इतनी है। हकीकत में तो जन्नत इससे भी बड़ी है, लेकिन एक मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि चौड़ाई इतनी है तो फिर लंबाई का आलम क्या होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे हदीसें बयान की गई हैं।
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، جلدی کرو تم اعمال کی طرف، یعنی نیک اعمال میں، نیکیوں میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو. فَسَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب ہوگا ایک فتنہ، یعنی فتنے نکلیں گے کا قطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح فتنے نکلیں گے. قطع کا معنی حصہ، تاریک رات کے حصے کی طرح فتنے نکلیں گے. یصبح الرجل مؤمنا، کہ انسان صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں. صبح مومن ہے تو شام کو کافر، شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہوگا. او یمسی مؤمنا، یا شام کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ویصبح کافرا، اور صبح ہوگی کفر کی حالت میں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بیچ ڈالے گا انسان دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں، یعنی دنیا جب اس کے سامنے رکھی جائے گی تو پھر دین کو چاہے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے گا، دنیا کو حاصل کرے گا. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کے اندر قیامت کی علامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے، ہولناک ہوں گے کہ آدمی اپنے دین اور ایمان کو بھی بھول جائے گا. پھر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگائے گا کہ اپنے دین اور ایمان کا بھی انسان سودا کر بیٹھے گا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور و فکر نہیں کرے گا، ایمان کو بیچ دے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تلقین فرما دی، ایسا جب وقت آئے، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں نیک اعمال کی طرف انسان کو جلدی کرنی چاہیے. عن ابی سروعۃ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر النساء ففزع الناس من سرعته فخرج عليه الى آخره. حضرت ابو سرواہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کے اندر عصر کی. فسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ثم قام مسرعا، پھر آپ کھڑے ہو گئے تیزی سے، جلدی سے کھڑے ہو گئے. فتخطى رقاب الناس، آگے چلے گئے لوگوں کی گردنیں پھیلانگتے ہوئے، یعنی جلدی سے لوگوں کے درمیان سے گزر گئے.
इला बाज़ हुज्र निसाइही, बाज अज़वाज मुतहरात के घर में चले गए, हुजरे में चले गए, यानी अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले गए। फफ़ज़िअ अन्नासु मिन सुरअतिही, लोग घबरा गए, घबरा गए लोग, मिन सुरअती, आपके जल्दी जाने की वजह से। फ़ख़रज अलैहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजरा से तशरीफ लाए सहाबा इकराम के पास। फरआ, बस देखा, अन्नहुम कद आजिबू मिन सुरअतिही, के सहाबा इकराम ताज्जुब कर रहे हैं जल्दी आने की वजह, जल्दी जाने की वजह से, कि आप जल्दी गए थे, क्या वजह है, ताज्जुब में पड़ गए, सोचने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि ज़कर तो शैअन मिन तिबरिन इंदना, कि मुझे याद आ गया था एक चीज का, एक चीज याद आ गई। मिन तिबरिन, तिबर कहते हैं सोने की डली को, एक सोने की डली मुझे याद आ गई, इंदना, जो हमारे पास पड़ी हुई थी। फकरे, तो मैंने पसंद नहीं किया, अन यहबिसनी, कि वो बंद रहे हमारे पास। अमरतु बिकिस्मतिही, तो मैंने हुक्म दिया उसको तकसीम करने का, जल्द से जल्द उसको तकसीम कर दिया जाए। तो इस हदीस पाक के अंदर भी बता दिया गया कि सदका करना है तो वो भी जल्दी से जल्द कर दिया। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहदिन अरअयत इन क़ुतिलतु फ़अयना अना क़ाल फ़िल जन्नति। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी सवाल किया उहद के दिन, अरअयता, कि आपका ख्याल, क्या ख्याल है, कि इन कुतिल तो ऐना आना, अगर मैं कत्ल हो जाऊं, ऐना आना, तो मैं कहाँ होऊंगा, यानी मेरा ठिकाना कहाँ होगा अगर मैं कत्ल हो जाऊं, शहीद हो जाऊं। क़ाल फ़िल जन्नति, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में। फ़अल्क़ा तमरातिन कुन्न फ़ी यदिही, उस आदमी ने फेंक दी खजूरें, तमरात, खजूरें फेंक दी, कुन्न फ़ी यदी, जो उसके हाथ में थी। सुम्मा क़ातल, फिर जिहाद किया उसने, हत्ता क़ुतिल, यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। ये भी देखो, सहाबा इकराम ने इतनी भी देर नहीं की कि ये जो खजूरें मेरे हाथ में हैं कि मैं खाऊंगा तो देर हो जाएगी, तो वो फेंक दी कि देर हो, इससे भी जल्दी जाऊं नेकी की तरफ, उसको फेंक दिया, ये खाते हुए जेल देर हो जाएगी, इतने वक्त का भी इंतजार नहीं किया, खजूरें फेंकी और चले गए। इससे भी साबित होता है कि नेक काम में जल्दी करनी चाहिए इंसान को। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ति अअज़म अजरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आया एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़क़ाल, उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ति अअज़म अजरन, कौन सा सदका ज्यादा बड़ा है अजर के एतबार से, यानी कौन सा सदका ज्यादा फजीलत वाला है, उस पर अजर ज्यादा मिलता है, कौन सा है वो सदका। आपने फरमाया कि आता अंत सद्दाका व अंत सहीहुन शहीहुन,
کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح ہو، صحیحن تندرست ہو، بلکہ صحیحن کا معنی انت صحیحن کا معنی ہے کہ تو تندرست ہو، صحیحن بخل تیرے دل کے اندر پایا جائے، تخش الفقرا کہ تو ڈرے فقر سے، ایس کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ وَتَأْمُلُ الْغِنَا، اور امید کرتے ہوئے غنا کی، غنا کی امید کی حالت میں، وَلَا تُمْهِلُ، اور نہ سستی کر، مطلب یہ ہے کہ نہ تو مہلت دے اپنے آپ کو کہ میں بعد میں کر دوں گا، آج نہیں تو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ تو اس کا معنی پھر یوں کریں گے، نہ سستی کر، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ پہنچ جائے، یعنی مراد اس سے روح ہے، پہنچ جائے روح حلق تک، قلتا، پھر تو کہے گا، لفلان کذا ولفلان کذا، کہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، وقد کان لفلان، حالانکہ تحقیق وہ ہو چکا فلاں آدمی کا، یعنی تو وہ تو ورثاء کے حق میں چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، تیرے پاس تو کچھ نہ رہا۔ تو مرض الوفات سے پہلے پہلے انسان کو صدقہ کر لینا چاہیے۔ جب مرض الوفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت وہ مال اس کی ملکیت سے نکل کر ورثاء کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ انسان اپنی صحت کے زمانہ میں، تندرستی کی حالت میں تھوڑا سا بھی اگر صدقہ کرے گا تو یہ افضل ہے، کیونکہ انسان جب صدقہ کرے گا تو اس لیے صدقہ کرے گا کہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ مکمل ہے کہ اللہ ہمیں دے دے گا اس کے بدلے میں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یأخذ منی هذا فباسطوا ایدیہم کل انسان من۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ سیفا، لی تلوار، یعنی تلوار اٹھائی احد کے دن، فقال، پھر فرمایا، من یأخذ منی هذا، کون لے گا اس تلوار کو مجھ سے، فباسطوا ایدیہم، سارے صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کل انسان من، ہر ایک انسان نے ان میں سے کہا، کہنے لگے سارے کے سارے لوگ، آنا میں لیتا ہوں، اللہ کا رسول میں لیتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذہ بحقہ، کون لے گا اس کو اس کے حق کے ساتھ۔ تلوار کا حق کیا ہے کہ جہاد میں، میدان جہاد میں انسان جائے اور لڑے وہاں جا کے۔ تو جب یہ فرمایا کہ کون لے گا اس کو حق کے ساتھ، فأحجم القوم، رک گئے لوگ، یعنی سب نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ لڑنے کو لوگ کوئی تیار نہیں ہے۔ فقال ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا آخذ بحقی، میں لیتا ہوں اس کو اس کے حق کے ساتھ۔ ففالق به حام المشرکین، ففالق به، انہوں نے پکڑ لی تلوار کو، حام المشرکین، گردنیں اڑا دی مشرکین کی۔ تو اب دیکھو اس حدیث پاک میں
ظاہری الفاظ میں دیکھو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو لے گا اس کے حق کے ساتھ، تو سب نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ بزدل تھے، تو بزدلی کی وجہ سے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کیے، بلکہ اس وجہ سے پیچھے کیے کہ کہیں حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پیچھے کر لیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون اس کو لے گا تلوار کو، تو سب صحابہ اکرام تیار ہو گئے لینے کے لیے۔ تو حق میں سستی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، اس وجہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے سب صحابہ اکرام۔ اور اس وجہ سے بھی شرط جب لگائی کہ اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، اس لیے بھی پیچھے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے، تلوار کا جو حق ادا کرنے کی جو چاہت ہے، شاید اس چاہت پر ہم پورا نہ اتر سکے، انسان تو کمزور ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، وگرنہ بزدلی اس سے ثابت نہیں ہوتی، لازم نہیں آتی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں، نیک اعمال کے اندر جلدی کرنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ بھی گھنٹہ مولانا ابراہیم صاحب کا تھا جی، بلال صاحب کی بات؟ جی استاد جی۔ چلیں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی ہے اور سورہ مبارکہ کا نمبر 14 ہے، ترتیب نزولی اس کی 72 ہے۔ اس سے پہلے 71 صورتیں نازل ہو چکی ہیں اور یہ 72ویں نمبر پر ہے۔ 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، 835 کلمات، 3601 حروف ہیں۔ سورہ مبارکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم ہے، کیونکہ اس مبارک صورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اور بھی بہت ساری صورتوں میں حضرت کا ذکر ہے، لیکن یہ صورت خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ یہ صورت کے اندر ترغیب الی التبلیغ ہوگی، تبلیغ کی طرف ترغیب دی جائے گی۔ اور اس صورت کا ربط یہ ہے ماقبل کے ساتھ، پہلی صورت سورہ رعد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا مقولہ نقل کیا، لست مرسلا ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور جنہیں کتاب کا علم دیا گیا وہ بھی میرے گواہ بنیں گے، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ گواہی اللہ کی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں وہ گواہی دی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہم نے کتاب دی آپ کو، تو جس کو کتاب دی جائے وہ رسول ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر کے وہ گواہی دے دی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا تھا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں، سورہ رعد میں آپ دوسرے رکوع کی آخری رکوع کی پہلی آیت کو دیکھ لیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کی یہ طاقت نہیں، اس کی قدرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی معجزے کو ظاہر کرے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا اقرار ذکر کیا۔ یہاں تو اللہ کا فرمان ہے کہ کسی نبی کے اختیار میں یہ بات داخل نہیں ہے، اور آگے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہماری یہ قدرت نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل لائیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ دو ربط ہو گئے دونوں صورتوں میں۔ اب دیکھ لیجئے الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں جو ضروری بحث ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں عام طور پر ان صورتوں میں پھر قرآن پاک کی حقانیت، ثقافت کو فوراً بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا، کتاب انزلناہ، ھذا کتاب انزلناہ، ھذا محذوف ہے اور وہ مبتدا بنے گا، کتاب انزلناہ الیک اس کی خبر بن جائے گی، یہ کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا۔ لہٰذا ایک تو کتاب کی حقانیت ہو گئی کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب میری طرف سے ہے۔ دوسرا، جس کی طرف کتاب ہے وہ رسول بنتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی آ گئی جس کا پہلی صورت میں ذکر ہے۔ کیوں کتاب آپ کو دی؟ کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یعنی ہدایت کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی ہے کہ آپ ہدایت دیں، آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ نکالتے ہیں لوگوں کو کفر سے ایمان کی طرف، آپ لوگوں کو کفر سے ایمان کی طرف نکالتے ہیں۔ جبکہ سورہ قصص میں آگے آئے گا کہ اللہ کریم فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف اور ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی اللہ کریم نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کی قید لگائی ہے کہ رسول نکالتا تو ہے لیکن اللہ کی اجازت اور حکم کے ساتھ۔ جب اللہ کا اذن شامل حال ہوگا تب رسول کی دعوت مؤثر ہوگی، اور پھر رسول کی دعوت سے، ہدایت سے، ظلمت سے ہدایت کی طرف لوگ آئیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا الناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے۔ یہاں بھی الناس کا لفظ ذکر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا آفاقی ہونا، عالمی ہونا بیان کیا گیا۔ آپ علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ کسی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ آفاقی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آپ تھوڑا سا آگے جا کے آیت نمبر کیا بن رہی ہے جی، صحیح نظر نہیں آ رہا مجھے، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا، ان اخرج، یہ کہ وہ نکالے
تو نکال قومک اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، یہاں سیدنا موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تو نکال اپنی قوم کو، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت غیر محدود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، کیونکہ کفر کی طرف راستے زیادہ جاتے ہیں، دین اسلام کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ دین میں داخل ہونے کا راستہ ایک ہے، جبکہ دین سے نکلنے کے راستے بہت سارے ہیں۔ مومن بننے کے لیے سارے دین کو ماننا ضروری ہے، کافر بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کافی ہے، ایک چیز کا انکار کر دیا کافر بن گیا۔ اس لیے کفر کے نکلنے کے خروج کے راستے زیادہ ہیں اور انہی خروج کے راستوں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا۔ دخول کا راستہ ایک ہی ہے، اسے نور سے تعبیر کیا گیا کیونکہ نور واحد ہے اور ظلمات جمع ہے۔ نور سے مراد ایمان ہے، ظلمات سے جمع کفر ہے، ظلمات سے مراد کفر ہے، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف، کفر سے، کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ اذن بمعنی امر ہے، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کی دیگر صفات کے مقابلہ میں یہاں لفظ رب کو لائے گئے، صفت رب کو ذکر کیا۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ماں باپ دنیا میں اللہ کے اس رزق کو اولاد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جس رزق کا اللہ کریم نے ہر بندے سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بظاہر مربی اور پرورش کرنے والے ماں باپ ہیں، حقیقی مربی تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اس ظاہری مربی میں، ظاہری تربیت کرنے والے میں، ظاہری پرورش کرنے والے کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی خیرخواہی کا جذبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں صفت رب لا کر اس بات کی طرف رہنمائی فرما دی، اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق کا خیرخواہ ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ ہے جو رب، کیونکہ ہے جو مربی ان کا، لہٰذا اس کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے سلسلہ انبیاء شروع کرے، تو اللہ نے کیا۔ کہ اس کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب کو بھیجے، تو اللہ نے بھیجی، اور اللہ رب العزت نے اسی سلسلہ انبیاء کا اختتام کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں کا اختتام کیا قرآن مجید پر۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اختتام ہو تو اعلیٰ فرد پر ہو، ادنا پر نہ ہو۔ ادنا پر ہوگا تو ضرورت باقی رہے گی، اعلیٰ ترین فرد پر تکمیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نبی محمد رسول اللہ پر اس سلسلہ نبوت کا اختتام کیا اور اس کو مکمل کیا، اس لیے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، ساری انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے آپ کو نکالا ہے۔ اور قرآن مجید ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، ساری کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ساری کتابوں کی امام کتاب ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے چوٹی کی، کامل، مکمل، اکمل دی ہیں، اور سلسلہ انبیاء کو، سلسلہ ہدایت کو اللہ نے یوں تکمیل تک پہنچا دیا۔ الی صراط العزیز الحمید، غالب تعریفوں والے کے راستے کی طرف۔ غالب تعریفوں والا کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، اور وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، جس کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے دو صفات یہاں بیان فرمائی، العزیز الحمید۔ عزیز کا معنی غالب، حمید کا معنی تعریفوں والا۔ اللہ کے راستے پہ جو چلے گا اور صحیح چلے گا، تو چونکہ یہ راستہ غالب کا ہے، اس غالب کے راستے پہ چلنے کی برکت سے اللہ اس بندے کو بھی غالب کر دیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے دین حق دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر وہ غالب آ جائے۔
تو یہ غلبہ ملے گا، کیونکہ یہ دین ہے، راستہ ہے غالب کا۔ اس راستے پہ چلنے والا کوئی بھی ہو، جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا تو بہرحال وہ غالب آ کر ہی رہے گا۔ دائیں بائیں دیکھ لیں، غلبہ دیا اللہ نے کفر یا طاقتوں پر۔ حمید، چونکہ اللہ تعریف والا ہے، اور یہ راستہ اس ذات کا ہے جو قابل تعریف ہے۔ جو اس راستے پہ چلے گا وہ انسان بھی تعریف کے لائق بن جائے گا، اس کی بھی تعریف ہوگی۔ حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جس کے لیے وہ سب ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، وہ مالک ہے، ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ساری چیزیں اس کی غلام ہیں، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ تو پھر عزیز بھی وہی ہونا چاہیے، حمید بھی وہی ہونا چاہیے، معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کریں۔ کس کا انکار کریں؟ قرآن پاک کا، اس لیے کہ پیچھے ذکر قرآن پاک کا ہے۔ جو اس نعمت قرآن کے منکر بنے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب میں سے۔ تین صفات پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی۔ نمبر 1، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت طلب کرتے ہیں، کیونکہ سین طلب ماخذ کے لیے ہے، وہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلہ میں، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلہ میں۔ یہ کافر کی پہلی حالت ہے، چونکہ وہ اس کی امیدوں کا مرکز، اس کا مطمع نظر، اس کی ساری کوششوں اور محنتوں کا مرکز صرف دنیا ہے۔ آخرت کا تو وہ منکر ہے، آخرت تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوششوں کا مرکز صرف اور صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، تو آخرت کے لیے عمل کیوں کرے گا؟ کافر کا عمل آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ کوئی انسان مسلمان ہو کر بھی اگر دنیا کا یوں پجاری بن جائے گا تو یہ وعید اس کے لیے بھی ہے، مفسرین کرام نے ایسے ہی فرمایا۔ دوسری صفت یہ ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وہ دوسروں کو بھی راہ حق سے بھٹکاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول نہ کرو۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی ہے نہیں ہے لیکن یہ بدبخت تلاش کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کجی تلاش کرنے کا کہ وہ قرآن و سنت میں سے ان ایسی آیات کو ڈھونڈتے ہیں جن پر وہ تنقید کر سکیں، جن میں کوئی اعتراض تلاش کر سکیں، جن پر کوئی تان کر سکیں، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بات گھڑ کے اس میں بنا سکیں۔ تو ایک کجی کا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا کجی تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطل خیالات اور باطل نظریات پر قرآن پاک اور احادیث کو چسپاں کریں۔ قرآن پاک میں باطل نظریات پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک سراپا حق ہے، کلام اللہ ہے اللہ کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاصد اور سفیر ہیں اللہ رب العزت کے، تو ان کی بات میں کیسے باطل پر دلیل ہو سکتی ہے؟ تو لیکن یہ باطل لوگ، بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے باطل خیالات و نظریات پر قرآن و حدیث میں سے دلائل کو چسپاں کرتے ہیں۔ دلائل ہے نہیں ہے، منطبق ہوتے نہیں ہیں، لیکن توڑ مروڑ کے وہ ان سے اپنی باطل چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں کجی کے۔ پہلا طریقہ امام ابن کثیر نے لکھا، اور دوسرا طریقہ قرطبی شریف میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ دعوت کو سمجھیں، اسے ان میں کوئی زیادہ الجھن پیش نہ آئے، مشکل پیش نہ آئے۔ کسی اور قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر رسول کو داعی بنایا جاتا اور اس کو کتاب کسی اور زبان میں دی جاتی تو انہیں پھر اس کے لیے ترجمان کی ضرورت پڑتی، پھر اس کو سمجھنے سمجھانے میں افہام و تفہیم کے اندر مشکل ہوتی،
اس لیے اللہ نے جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا. قوم عبرانی بولتی تھی تو نبی بھی عبرانی زبان میں دعوت دینے کے لیے آئے. قوم فارسی بولتی تھی تو اللہ نے نبی وہ بھیجا جس کو فارسی زبان پہ عبور تھا اور فارسی زبان بولتا تھا تاکہ وہ دعوت فارسی میں دے، عبرانی زبان میں دے اور انہیں دعوت کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے. معلوم ہوا کہ داعی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جس کے پاس دعوت کا پیغام لے کر جائے پھر اس کی زبان سے واقفیت بھی حاصل کرے تاکہ اسے آپ کی بات علی وجہ البصیرت سمجھ میں آ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، اور عالم کے اندر، جہان کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بولیاں بولی جاتی ہیں. پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن بھی مختلف زبانوں میں ہوتا. لیکن یہ بات تو بعید از عقل ہے، ایسا عقل سے بعید ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا نہیں. اور یہ حفاظت قرآن کے بھی خلاف تھا. مختلف زبانوں میں قرآن ہوتا تو پھر قرآن پاک کی ثقافت مجروح ہونے کا خطرہ تھا. جبکہ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کی تدبیر بھی کی ہے، اور تدبیر میں سے ایک یہ تدبیر ہے کہ قرآن پاک کو ایک ہی زبان میں رکھا جائے تاکہ اس کی حفاظت صحیح ہو سکے. پھر اللہ رب العزت نے عربی ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ زبان کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی. جی اللہ تعالیٰ نے عربی کا انتخاب اس لیے کیا قرآن پاک کے لیے کہ اللہ کے حبیب کے اولین مخاطب عرب تھے، تو پہل جن کو خطاب تھا ان کی زبان کو چنا گیا. اس کے مقابلہ میں عجم تھا. عجم کو تو اس وقت لوگ عجم کو عجم کہتے اس لیے تھے کہ عجم کا معنی گونگا، وہ سمجھتے تھے کہ فصیح و بلیغ ہمیں، عرب تو گونگے ہیں ہمارے مقابلہ میں. تو عربی زبان کو فضیلت حاصل تھی، اور عربی زبان فصاحت و بلاغت میں ساری زبانوں پر فائق ہے، ساری زبانوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا. پھر عربی زبان لوح محفوظ کی ہے، عربی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب بثلاث، 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو. انا محمد عربی، میں محمد عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی، اہل جنت کی جنت میں زبان عربی ہوگی. مولانا جس کا بھی کلمہ پڑھ کر تعلق اللہ کے رسول سے جڑ گیا ہے اس کے دل میں عربی زبان آ چکی ہے. اب یہ چنگاری کو ہوا دے گا تو یہیں پہ شعلہ بن جائے گی. لیکن اگر چنگاری کو ہوا نہ دی جائے، قدرتی طور پر ہوا چلے تو چنگاری شعلہ بن جاتی ہے. 2 طریقے ہیں. آگ کی چنگاری ہے معمولی سی، یا تو آپ ہاتھ سے اس کو ہوا دے دیں، محنت کریں تو وہ بھڑکے گی اور شعلہ بن جائے گی، آگ بھڑک جائے گی. یا آپ ہوا نہیں دیتے، قدرتی ہوا چلتی ہے تو وہ چنگاری شعلہ بن جاتی ہے اور اس سے پھر آگ بھڑک جاتی ہے. آپ کا ہمارا سب کا تعلق جڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ. ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی ہیں تو ان سے تعلق جڑنے کی وجہ سے عربی بولنے کی صلاحیت ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے رکھی. وہ چنگاری آ چکی ہے. اس نے دنیا میں اس کو خود ہوا دی، محنت کی، مکتب میں گیا، مدرسہ میں گیا، بول چال سیکھنے کی کوشش کی تو عربی بن جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، مر کے قبر میں گیا تو قرب خداوندی کی ہوا جب لگے گی تو یہ ان پڑھ مسلمان بھی عربی بولنے لگے گا کہ جب اس سے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا تو یہ تو سکول نہیں گیا، اس کو تو عربی آتی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوئے، ایمان میں یہ ٹھیک ہوا تو یہ جواب دے گا کہ اللہ ربی. جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، سوال عربی میں ہوگا، جواب عربی میں دے گا. جب یہ مومن جنت میں جائے گا تو اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں لسان اہل الجنت فی الجنت عربی، تو یہ جنتی جنت میں جا کے عربی بولے گا. اس لیے کہ اب قرب خداوندی کی ہوا لگی، وہ چنگاری، وہ مادہ، وہ بیج جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر رکھا تھا، آج وہ قرب خداوندی کی ہوا کی وجہ سے وہ بیج پودا بن گیا اور وہ چنگاری
आग बन गई। इसलिए फरमाया वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानी कौमिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रसूल को उसकी कौम की ज़ुबान में भेजा, लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो बयान करे, अपनी कौम को बयान करे। फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है अल्लाह हिदायत देता है। ये कल भी बात सबक में हो चुकी है कि इज़लाल की निस्बत अल्लाह की तरफ इसलिए कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब को पैदा करने वाला है। जब असबाब अल्लाह ने पैदा किए तो उन असबाब को इख्तियार करना और उन असबाब को तर्क करना, ये अल्लाह ताला ने बंदे पर छोड़ा है। इख्तियार करेगा गुमराह हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुमराह उस ही को करता है जिसके दिल में इनाद हो, जो जिद पे अड़ जाए तो अल्लाह ताला उसे गुमराह करता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है, हिकमतों वाला है। वलक़द अरसलना मूसा भी आयातिना, और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ दी अपनी, वो 9 निशानियाँ जो बड़ी बड़ी हैं, यद बैज़ा और असाए मूसा, फलकुल बहर, मन सलवा का नाजिल होना वगैरह वगैरह। अन अखरिज कौमका, ये कि निकाल तो अपनी कौम को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से नूर की तरफ, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद दिला उनको अल्लाह के अय्याम। अल्लाह के अय्याम याद दिलाने का क्या मतलब है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि या तो इससे ये मुराद है कि वो अय्याम याद दिलाओ जिनमें अल्लाह का अज़ाब आया। इन्हें बतलाओ कौम नूह कैसे डुबोई गई, इन्हें बतलाओ कौम सालेह पर कैसे अज़ाब आया, इन्हें बतलाओ कौम आद और समूद की बस्तियां कैसे उजड़ी हैं, इन्हें बतलाओ कौम लूत की बस्तियों को अल्लाह ने उठा के आसमानों के करीब ले जाके फिर कैसे ज़मीन पे पटक दिया, कोई भी नहीं बचा, इसलिए कि वो बेहया कौम थी। इसलिए कि कौम शुएब ने नापतोल में कमी की तो अल्लाह ने आग बरसाई उन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तबाह बर्बाद किया, हलाक किया। इन्हें बतलाओ गुज़श्ता अक़वाम के हालात, फिर इन्हें बतलाओ फ़िरौन का वाक़या, कैसे फ़िरौन को गर्क किया गया। सारे वाक़यात इनको बतला के इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराइए, क्योंकि 2 ही तरीक़े हैं, या तो किसी को डरा कर इत्तिबा की तरफ लाओ, या किसी को जन्नत का लालच देकर इत्तिबा की तरफ लाओ। तो इंजार और तबशीर, ये 2 तरीके अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को दिए, तरगीब भी दो, तरहीब भी दो। तो या फिर इसका ज़क्की वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, गुज़श्ता अक़वाम पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब आए, उन अल्लाह के अय्याम को याद दिलाओ इनको। बदअमालियों से बाज आ जाओ, ना वो अमाल करो जो गुज़श्ता कौमों ने किए और उन पर अल्लाह के अज़ाब आए। वो अंदाज मत इख्तियार करो जो गुज़श्ता अक़वाम ने किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। या फिर इसका मतलब ये है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो दिन याद दिलाओ जिनमें अल्लाह ने इन पर एहसान किया। ए मूसा, इन्हें बतलाओ कि तुम पर अल्लाह ने एहसान किया, तुम्हें फ़िरौन से निजात दी, बाहर कुल्ज़म को तुम्हारे लिए फाड़ा, फिर अल्लाह ताला ने मैदान तय के अंदर मन व सलवा नाजिल किया, बादलों का साया किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगम्बर की क़यादत और सियादत तुम्हें अता की है। तो इन एहसानात को याद दिलाओ इन्हें, इसलिए कि ज़मीर ज़िंदा हुआ तो बाज़मीर इंसान कभी मोहसिन की नाशुक्री नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े बड़े एहसानात किए जिनका मुशाहिदा इन्होंने अपनी आंखों से किया। इन्हें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर मसजूद हो जाएं, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न माने, शिरक न करें। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियां हैं हर सब्र करने वाले कदरदान के लिए, हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए। सब्बार भी मुबालगा का सीगा, शकूर भी मुबालगा का सीगा, फ़ऊल के वज़न पर, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाले के लिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा ईमान सब्र है, आधा ईमान शुक्र है। दुनिया की ज़िंदगी में 2 ही तो चीज़ें हैं, दुख है, ये सुख है। दुख पहुंचे तो सब्र करे, सुख मिले तो शुक्र करे, आसानियां मिले तो अल्लाह का शुक्र करे, और अगर परेशानियां मिलें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब्र की तौफीक दे दें और ये सब्र करे। तो यकीनन ऐसे इंसान के लिए इसमें दलाइल हैं, निशानियां हैं। अगरचे दलाइल और निशानियां तो सबके लिए हैं, लेकिन ये सिफात का हामिल इंसान चूंकि फ़ायदा उठाता है, इसलिए उसके एजाज़ के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ उसका बयान कर दिया।
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذ انجاکم من فرعون من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتا تھا برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، برے عذاب کی صورت یہ تھی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. ضمیر کے خلاف بات ہے، یہ غیرت انسانی کے خلاف بات ہے. تمہیں اس پر شرم آنی چاہیے کہ جس عذاب کے اندر تم مبتلا تھے اس عذاب سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے. اور جب اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دی اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اور اس ایسے دردناک عذاب سے جس کو انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. آزمائش تھی، امتحان تھا، اس سے عبرت حاصل کر کے تم اللہ رب العزت کی اتباع اور فرما برداری کرتے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا. وَذْكُر شروع میں محذوف ہوگا جی، یاد کیجئے. اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو بے شک میرا عذاب لشدید، یقیناً سخت ہے. کمال کی مہربانی ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے شکر کرنے والوں کے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، زیادتی کر دوں گا. وہ زیادتی عدد کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ نعمت عدد میں بڑھ جائے، اور وہ زیادتی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس نعمت میں بقا پیدا کر دے، وہ نعمت زائل نہ ہو اور باقی رہے تمہارے پاس. تو شکر کرو گے اللہ رب العزت نعمت میں زیادتی کر دیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ کر دوں گا نعمتوں کے اعتبار سے. تو نعمت عدد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوگی اور نعمت بقا کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوگی کہ زائل نہیں ہوگی. لیکن جب خلاق عالم نے نعمت کی ناشکری کرنے والوں کا ذکر کیا تو پھر ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور عذاب دوں گا. جیسے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ لام تاکید کے لیے، پھر نون بھی تاکید کے لیے، میں ضرور بھی ضرور زیادہ کروں گا تمہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن جب کفران نعمت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ان عذابی لشدید، تم نے میری ناشکری کی تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور عذاب دوں گا، یہ نہیں فرمایا. بلکہ اللہ نے انداز کو بدلا ہے. ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب یقیناً سخت ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کفران نعمت کرنے والے سب لوگوں کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، کسی کو میں بخش دوں گا. ایسا ہے ساری زندگی کفران نعمت میں گزری، لیکن ایک ادا اس نے ایسی دکھائی کہ اللہ کو بھا گئی اور اللہ نے اسی پر اپنا فضل کیا اور اس کی بخشش کر دی. کسی کو یوں فرمایا جائے گا کہ ساری زندگی ناشکری میں گزاری لیکن ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جاؤ اسی کی وجہ سے تیری بخشش کر دی. کسی کو یوں کہا جائے گا ساری جوانی تو نے ناشکری میں گزاری، کفران نعمت کیا، نافرمانی کی، لیکن دیکھ تیرے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، میں نے اس کی برکت سے تجھے معاف کر دیا. اسلام میں تو بوڑھا ہوا، تیرے بال سفید ہوئے. کسی سے یوں کہا جائے گا کہ تو نے یہ تو ناشکری ہے، نافرمانی تو کی ہے، لیکن تو نے راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا. اخلاص تیرا اس وقت ایسا تھا کہ ہم نے اس کی برکت سے تجھے معاف کر دیا. کسی کو یوں بھی کہا جائے گا کہ تو نے ناشکری تو کی، نافرمانی تو کی، لیکن تو نے اپنے قرض خواہوں کو مہلت دی. تجھ سے جس نے پیسے لیے پھر مدت طے کر لی کہ فلاں مدت کو واپس کروں گا، لیکن نہیں کیے. پھر تو نے اپنے غلاموں کو وصیت کی کہ جس کے پاس جاؤ اور اس سے قرض کا مطالبہ کرو، اس کے پاس نہ ہو تو اس سے ڈھیل دے دو، مہلت دے دو. تو مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے بندوں پر مہربانی کی، انہیں ڈھیل دی. میں آج اس مشکل گھڑی کے اندر تجھے ڈھیل دیتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں، تیری صدا کی وجہ سے تیری بخشش کرتا ہوں. یہ واقعات احادیث مبارکہ میں ہیں جن کا میں نے اس انداز میں ذکر کر دیا. تو اللہ رب العزت ایسا فرمائے گا، بخشش کے بہانے اللہ ڈھونڈتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں
ताकीद नहीं फरमाई कि अगर तुमने नाशुक्री की तो मैं तुम्हें ज़रूर अजाब दूंगा, बल्कि एक रास्ता अल्लाह ने बाकी रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहेगा तो कुफरान नेमत करने वालों में से भी किसी की बख्शिश कर दे, कोई उससे पूछने वाला नहीं, उसकी ज़ात किसी कानून की पाबंद नहीं है। वक़ाल मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तकफुरू, अगर तुम नाशुक्री करोगे, अगर तुम नाशुक्री करोगे, वमन फिल अर्ज़ि जमिया, और सारी ज़मीन, जितने भी ज़मीन में रहने वाले हैं सारे काफिर बन जाएं, सारे नाशुक्री करें, तो याद रखना फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, कहीं ये ना समझना कि अल्लाह की हुकूमत और सल्तनत दुनिया के हुक्मरानों की तरह है कि दुनिया के हुक्मरान अपनी इताअत की तरफ बुलाते हैं इसलिए कि उन्हें ख़तरा है कि इन्होंने इताअत न की तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। कहीं ये ना समझना कि अल्लाह ने अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी की तरफ बुलाया और फिर लालच दिया कि मैं ज़्यादा कर दूंगा ताकि मेरी सल्तनत बाकी रहे, तो सारी दुनिया के लोग काफिर बन जाएं, एक भी सजदा करने वाला ना हो, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, एक भी अल्लाह की नेमत पे शुक्र करने वाला ना हो। तो अल्लाह की शान तो ये है कि फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, वो बेनियाज ज़ात है, तारीफ़ों वाला है, कोई तारीफ़ ना भी करे तो वो तारीफ़ों वाला है, और कोई उसकी शुक्रगुजारी ना भी करे तो उसे किसी की शुक्रगुजारी की परवाह ही नहीं है। वो तो गनी है, वो तो बेनियाज है, वो तो असमद है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो भी शुक्रगुजारी करेगा, मैं सजदा करूंगा तो ये मेरी अपनी फलाह और कामयाबी के लिए है। मैं अल्लाह की इस नेमत का शुक्र करूंगा तो इसमें मेरी अपनी ही बका है और मेरा अपना ही फ़ायदा और कामयाबी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सल्तनत और हुकूमत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की खबरें नहीं आई? कौम नूह व आद, जैसे यानी कौम नूह की, कौम आद की, व समूद और कौम समूद की, वल्लज़ीना मिन बादिहिम और कौम आद व समूद के बाद जो कौमें आई, कौम लूत वगैरह, क्या उनकी खबरें तुम्हारे पास नहीं आई? तुम उनकी खबरों में गौर करते और फिर इबरत हासिल करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर तदब्बुर करते, गौर व फिक्र करते और ईमान लाते। ला यालमुहुम इल्लल्लाह, नहीं कोई जानता उन्हें मगर अल्लाह, अल्लाह को सब मालूम है। जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, हमें बतलाते हैं कि उनके पास उनके रसूल आए वाज़ेह दलाइल लेकर। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिहिम, तो उन्होंने अपने हाथों को अपने मुंह में की तरफ लौटा दिया, मुंह पे रख लिए हाथ। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही, हमने इनकार किया उस पैगाम का जिसके साथ तुम भेजे गए हो। व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बेशक हम शक में हैं उस पैगाम के बारे में जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हो, हम उसमें तरद्दुद में हैं। मुरीब, ऐसा शक जो इंसान को बेचैन कर दे, बेकरार कर दे, जिसमें इंसान को इत्मीनान ना हो, तो हम तो शक में पड़े हुए हैं। उन्होंने भी ऐसे ही कहा, तुम भी ऐसे ही कह रहे हो, तुम्हारी बोली, तुम्हारी बात, तुम्हारा लबो लहजा, तुम्हारे कलिमात, तुम्हारे जुमले उन्हीं से मिलते हैं जिन पे अल्लाह का अजाब आ चुका है। क़ालत रसूलुहुम, उनके रसूलों ने कहा, अफ़िल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में शक करते हो? फातिरिस समावाति वल अर्ज़, ये इस्तिफ़ाम इनकारी है, अल्लाह के बारे में तो शक नहीं करना चाहिए, वो तो ज़मीन व आसमान का खालिक है और ज़मीन व आसमान की तख्लीक में उसका वहदहु ला शरीक होना तुम भी मानते हो, और तुम शिर्क फिल इबादत के कायल हो, जबकि शिर्क फिल खालिकियत के कायल तो मुशरिक भी नहीं था, वो भी कहता था कि ज़मीन व आसमान का खालिक अल्लाह है और इसमें वो वहदहु ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो उस अल्लाह के बारे में जिसको तुम भी मानते हो कि ज़मीन और आसमान का खालिक है, उसके बारे में शक करते हो। यदउकुम, वो तुम्हें बुलाता है, लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को तुमसे माफ़ कर दे। उसका तुम्हें अपनी तरफ बुलाना तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है। वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और वो तुम्हें मोहलत देता है मुकर्रर मुद्दत तक। वो ज़िंदगी जितनी उसने तुम्हें दी, वो सांसें जितनी उसने तुम्हें दी हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोहलत है। इस मोहलत से फ़ायदा उठा लीजिए। बेकार चली गई ये मोहलत और इससे फ़ायदा न उठाया, तौबा और इस्तिग़फ़ार न किया, अल्लाह के कलाम पे तवज्जो न की, अंजाम बड़ा बुरा होगा। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, वही बात कही जो कौमें, जो ये कुरैश मक्का कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, आप नहीं है मगर हमारे जैसे इंसान। भला हमारे जैसा इंसान अल्लाह का कासिद कैसे हो सकता है? वो अल्लाह का पैगंबर कैसे हो सकता है? तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा
है ना, याबुदु आबाउना, तुम चाहते हो कि तुम हमें रोक दो उस रास्ते से जिस पर हमारे आबा अजदाद थे, या उन चीज़ों से रोक दो जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद किया करते थे। फातूना बिसुल्तान मुबीन, लाओ हमारे पास वाज़े दलील लाओ, खुली दलील लेकर आओ। क़ालत लहुम रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने उनसे कहा, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, बेशक हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। इन नाफिया, नहीं है हम मगर तुम्हारे जैसे इंसान, मतलब हम तुम्हारे जैसे इंसान ही तो हैं। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, लेकिन अल्लाह एहसान करता है अपने बंदों में से जिस पर चाहे। हम इंसान हैं तुम्हारे जैसे, और इंसान होना कोई रिसालत और नबूवत के खिलाफ थोड़ी है। मनसब रिसालत का इंसानों को मिलना ये तो अकल के ऐन मुताबिक है। रिसालत का मनसब इंसान को न मिले और हिदायत के लिए, इंसान की हिदायत के लिए भेजा जाए किसी को, और मनसब रिसालत मिले जिनको, मनसब रिसालत मिले मलाइका को, ये तो अकल के खिलाफ है। वो हमारे लिए नमूना कैसे हो सकता है जिसकी ज़रूरियात और तकाजे हमारे जैसे न हों। इसलिए इंसान ही का नबी और रसूल बनकर आना ये तो अकल के ऐन मुताबिक है। लेकिन कोई रसूल खुद नहीं बनता, बल्कि रसूल बनाया जाता है। मनसब रिसालत वाहबी है, कसबी नहीं है। मेहनत करके कोई नबी नहीं बनता, अल्लाह की तरफ से उसे बनाया जाता है। इसलिए फरमाया वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु, बेशक अल्लाह ने एहसान किया। एहसान अल्लाह करता है अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। तो हमें अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अपना रसूल बनाया, अपना नबी बनाया। बाकी रही तुम्हारी ये बात कि हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कोई दलील लाएं, तुम्हारी मर्जी का कोई मुआजिज़ा लाएं, तो सुनो, वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तान, हमारी ये कुदरत नहीं है कि हम तुम्हारे पास कोई दलील लाएं, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त के साथ, क्योंकि हम अल्लाह की कासिद हैं। हम मुख्तार कुल नहीं हैं, मुख्तार कुल तो अल्लाह की ज़ात है। हम जब चाहें जो चाहें मुआजिज़ा ज़ाहिर कर दें, हमारे बस में नहीं है। अगर रसूलों के बस में होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सारी रात खड़े होकर रोते और उनके पाँव पे वरम आता? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ रोते कि उनके सीने से हंडिया के पकने की सी आवाज़ आती? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में सब कुछ होता तो दिलों को पलट देते। अल्लाह के रसूल के इख्तियार में होता तो कोई काफिर होकर न मरता, सभी मुसलमान होकर मरते। कि पैगंबर की तड़प ये है कि कोई जहन्नम में न जाए, सब जन्नत में जाए। लेकिन किसी का जहन्नम में जाना और जन्नत में न जाना, किसी के पास रसूल का बार बार जाना और फिर भी उसको हिदायत न मिलना, किसी के दिल पे निगाह रिसालत का पढ़ना और फिर भी उसकी दिल की काया का न पलटना, ये बतलाता है कि मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है। इख्तियार उसी के कब्ज़े कुदरत में है, हर दिल उसी के इख्तियार में है। वो जब चाहे जिसके दिल को पलट दे, और जब चाहे किसी के दिल को न पलटे, ये उसके कब्ज़े कुदरत में है, ये नबियों के इख्तियार में नहीं है। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उस आजिज़ी को बयान किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो हकीकत अल्लाह ताला ने उनमें रखी थी। फरमाया कि ये तो अल्लाह की इजाज़त के साथ है। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम तुम्हें दावत तो देते चले आ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी मर्जी का मुआजिज़ा ज़ाहिर नहीं कर रहे। जो अल्लाह दिखाता है वो दिखाता है अल्लाह ताला। बाकी रिसालत पर हमने इतने दलाइल दे दिए हैं कि कोई भी अक्लमंद अगर गौर व फिक्र करे तो उन दलाइल में से किसी एक दलील का भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात तो तुम नहीं कह सकते हो कि रिसालत और नबूवत को साबित नहीं किया गया, वो तो साबित कर दी गई कि मिन अल्लाह है। इसके बाद अगर हम तुम्हारा फरमाइशी मुआजिज़ा पूरा नहीं करते तो वो हमारे इख्तियार में नहीं, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। लिहाजा तुम मुज़ाहमत करोगे, तुम हमें मारोगे, तुम हमारे रास्ते में रोड़े अटकाओगे, तो याद रखना ईमान वाले भरोसा अल्लाह पर करते हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है क्योंकि उसी के कासिद, उसी के सफ़ीर हैं। वमा लना, हमारे लिए नहीं है, अल्लाह नतवक्कल अल्लाह, कि हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें? क्या हो गया हमें? वमा लना, क्या हुआ हमें? अल्लाह नतवक्कल अल्लाह, कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें। वक़द हदाना सुबुलना, हालांकि उसने हमें अपने रास्तों की तरफ हिदायत दी है। वलनस्बिरन्ना, हम ज़रूर सब्र करेंगे। अला मा आज़यतुमूना, उस पर जो तुम हमें अजियतें दोगे। तुम्हारे से चीर दो, हम उस पर भी सब्र करेंगे। पानी में डुबो दो, हम उस पर भी सब्र करेंगे। आग के अंगारों पे लिटाओ, हम उस पर भी सब्र करेंगे। सीने पे पत्थर रख के घसीटो, हम उस पर भी सब्र करेंगे।
اس لیے کہ ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کی مدد تو صابر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور ہم اللہ کے متوکل ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تمہاری اذیتوں کی، تمہاری مزاحمت کی، تمہاری طرف سے آنے والی پریشانیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کی اتباع کاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جی، اس سبق کے متعلق اگر سوال ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔